مجھے کہہ لو کہ بھائی مدینے میں تھا، مدنی ہے، مدینے کا تو یہ شہریت کی وجہ سے ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اگر تم نبی کی اولاد بھی ہو تو وہ نسبت سے تمہارا کام قیامت کو نہیں چلے گا، عمل پوچھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام میں عمل سے ہے، یہ اس سے نہیں ہے تو صدیقی ہے۔ جن چیزوں کی نسبتوں سے ادب ہے وہ علیحدہ پہلو ہے جس کا کیا جاتا ہے، لیکن تمہارا مسئلہ جو چلے گا تمہارے عمل سے چلے گا۔ جس کا عمل گرا دے اس کا حسب نسب اوپر نہیں کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا من ابطا بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا حسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انما تعطون باعمالکم لا بانسابکم، تم اپنے عمل لے کے آؤ گے، نسب لے کے نہیں آؤ گے، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، اس سے تمہارا نہیں ہوگا، تمہارے عمل تھے جو خدا کا حکم تھا اس پہ چلے تھے نہیں چلے تھے۔ اس لیے فاطمہ کو کہا ان سے بڑا قریب کون ہو سکتا ہے خدا رسول کی؟ آپ کا بدعۃ منی، میری روح کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ۔ ان کو بھی کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو بیٹی ہے محمد، اپنے آپ کو خدا کی سزا سے بچانا، اس کا مفہوم ہے کہ تجھ سے بھی عمل کا معاملہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ تو جو مرضی کرے بیٹی ہو کے، یہ نہیں دیکھا، پھر دوسرے کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ بہرحال پھر مختصر بات ہے تو اللہ تعالیٰ کرے ہم آپس میں محبت والے بنے تو اختلاف میں نہ پڑے، تو یہ تھوڑا بہت ذکر آپ کو اتنا فائدہ دے گا جس کی حد نہیں ہے۔ اور یہ دوسری وضاحتیں الفاظ میں نہ جائیں، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر شیخ امین فنات فلانا فنات نسل لوامات حوامات قوامہ، سب کو چھوڑ دیں، بس یہ عمل میں نے کیا ہے، اس میں گناہ ہے ثواب ہے پتہ چلتا ہے، اس میں چکر بازی کی گنجائش ڈھونڈے، لیکن افضل یہ تھا میں یہ کیوں کیا، افضل کو کیوں نہیں اختیار کیا، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے، پتہ تھا، سب پتہ ہوتا ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں، بس آپ اس چیز کو دل میں بٹھا رہے ہیں، جس چیز سے اللہ راضی رہے وہ کام کرنا ہے۔ باقی اس میں زیادہ گھسیں گے آپ کا ہمت ٹوٹ جائے گی، اچھے اچھوں کی ہمت ٹوٹے گی، یہ شریعت ہے، یہ طریقہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، آسان چیز سے ہے ہی نہیں ہے دنیا میں۔ لوگ فقط دروس سے غوث کتب بنے ہیں، غوث کتب کوئی بھی الفاظ کہہ لو، مطلب بارگاہ الہی جو مقرب کے درجات ہیں درجات میں انعام رکھے گئے، بارگاہ مانا، اور ان کا پتہ کیسے چلا؟ اثر سے چلا کہ تم نے یہ کہا تمہارا کام خدا سے کروا دیا، ان کی نظر خدا کی نظر ہوتی ہے، تم پہ نظر اس نے ڈالی، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس نے جو کروانا تھا تم سے کروا لیا، تم سے نماز بھی پڑھوا لی، درود بھی پڑھ لیا، تم کو لیلا مجنوں بنا کے چھوڑا اس نے، کہ تمہارا دل لگ گیا تھا، اس کا بھی دل لگ گیا تھا۔ طریقت میں اگر شیخ میں کوئی بات ہے، جب تک دل نہیں لگے خدا رسول نہیں ملتے، جتنا پڑھے، اور جس کے پاس یہ مسئلہ ہو وہ مجاہدے نہیں کراتے، تم کو سینکڑوں مجاہدے کریں، ساری رات جگہ سارے کام کرو، دل لگا لیا تو خدا کے رسول کے دربار کا راستہ کھل جائے گا ایک سیکنڈ میں۔ وہ اہل نظر ہوتے ہیں، اہل قال ہوتے ہیں، سمجھاتے ہیں، عمل کری کو اچھا ہے، اہل مجاہدہ ہوتے ہیں، مجاہدے کراتے رہتے ہیں، ضربے مارتے رہو ساری رات، اور پتہ نہیں کیا کرتے رہو، مراقبے کرتے، اور ایک نظر ہوتے، دل لگی تم سے کر، جہاں تمہارا دل لگ گیا، تم کو کرنٹ لگ گئی، تم لیلا مجنوں خود ہی بن گیا، رات کو بھی شور ڈال رہے ہو، دن کو بھی شور ڈال رہے ہو، قرآن لے کے پڑھ کے رو رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اس کی نظر میں خدا کی نظر ہے، اس کی نظر میں آقا جی کی نظر والی بات ہے کہ جڑا ہوا خدا رسول، اس لیے اس اثر نے تم کو تمہاری اختیار سے باہر کر دیا، اور تم ایسے باہر ہو جاؤ گے، تم کہو گے میں کچھ بھی ہو جائے میں اس کی بات مان کے چھوڑوں گا، سمجھ میں آئے نہ، بڑا مشکل ہے، اس کے اختیار میں تمہارا پورا کنٹرول ہو جائے اور وہ پورا تمہارا لیلا مجنوں بن جائے، جدھر مرضی لے جاؤ۔ یہ باتیں کچھ ایسی بھی ہیں، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، بس کچھ میں نے آپ کو شوق دلانے کی ایسی باتیں کی ہیں، کچھ تو تم مانو گے کہ تم نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن تم پر بھی کچھ گزرا ہے، تو گزرے تم پر، تم کو پتہ چلے تو تم یہ تسبیحیں پھر شروع کر دو، اللہ اللہ شروع کر دو، ہاں جی،
اور اس میں اللہ اللہ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی اختلاف، درود پڑھنے میں کوئی اختلاف، نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف، کوئی اختلاف کی چیزیں نہیں. اور جو اختلاف کی چیزیں ان سے بچو گے تم پر خدا کی خاص نظر ہوگی. اختلاف کی چیزیں پڑھو گے تو کہیں خدا کا خاص غضب آ جائے گا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے. اور آقا جن کا خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری محمد پہ مشقت ڈالتا ہے. پھر تم ایمان سے ہاتھ دھو لو گے. خدا تعالیٰ کہتے، آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں. ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم کبھی نہیں پوچھتے شیعہ سنی بریلی، مجھے پتہ ہے پھنسے ہوئے منحوس. تو ایک بات تو ساری دنیا مانے گی، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، اداکار ہو، گلوکار ہو، کوئی بھی ہو، حضرت محمد مصطفیٰ کو تو دل سے مانے گا. باقی آقا جی کو چھوڑ کر سوچے گا پتہ نہیں پیر ہے نہیں پیر ہے، خدا جانے کوئی دھندے باز نہ پھنسا نہ دینا مجھے کوئی چیز پلا کے. ہاں بڑا احتیاط کرتے ہیں ڈرے میں لوگ لیڈروں سے، پیروں سے. ایسے واقعات اخباروں میں بھی آتے ہیں، بھائی ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. جھوٹے نبی بن جاتے تو جھوٹے پیر نہیں بن سکتے. جھوٹے نبی کتنے بنے ہیں؟ 32-33. ہاں تو بہرحال یہ باتیں تم سمجھتے ہو، میں نے آپ کے دل کی باتیں کی ہیں، ہاں جی، اور سمجھا بھی دیا ہے. تو ایمان سے پھر ہاتھ نہ دھو لینا اختلاف میں. آقا جی نے کہا ہے پھر تمہارے دل میں کہ یہ ایسا میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نبی پر ترجیح کسی کو نہ دو. شیخ کے سامنے شیخ کی بات ہو سکتی، نبی کریم کے سامنے کوئی ولی ہو، شیخ ہو، کسی کی بات نہیں ہو سکتی. جب انہوں نے کہہ دیا اب نہیں کہنا، فلانے نے بھی تو یہ کہا تمہارا ایمان نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا بات ختم، فینش فینش فینش، فائنل فائنل. دیکھو انگریزی جانتا یار، اتنے جاہل نہیں یار، دیکھو نا. ہاں سن لیا تو بس پھر الو سیدھا کرنے اکثر آتے ہیں. الو کے ساتھ تم خود بھی سیدھے ہو جاؤ. فقط الو سیدھا نہ کرو کہ ہمارے مسائل ہیں، خود سیدھے ہو جاؤ. تم خدا رسول کے بن جاؤ، تمہارے مسئلے خدا نے پیدا کیے، وہ خود ہی ختم کر دے گا. خدا کو بتانا نہیں، خدا کو پتہ نہیں ہے تم نے بتانا مجھے یہ ہوا یہ ہوا. یہ تم کو احساس دلانے کے لیے خدا جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم ہی کریں گے، تمہیں احساس ہونا چاہیے. تو تم بھی تو سیدھے ہو جاؤ. تم خدا کو کیا بتاتے ہو مسئلے یہ ہے وہ ہے مجھے یہ ہے. خدا نے جو پیدا کیا اس کو کیسے کہتے ہو یہ ہے وہ ہے مجھے؟ اسی نے تم کو بیماری لگائی، اسی نے تمہارے رزق میں کوئی مشکل ڈالی، اسی نے دشمن کو تمہارے پیچھے لگایا. تو اس کو سناتے ہو؟ اسے تو پتہ ہی کہ میں نے تو لگایا، مجھے کیا سناتے؟ اور کیوں لگایا کہ تجھے سبق دینا ہے کہ مصیبت سے میں چھڑا سکتا ہوں، رزق میں وسیع کر سکتا ہوں. تیرا رزق جب وسیع کیا تھا تیرا احساس ختم ہو گیا تھا کہ خود آتا ہے، فیکٹری سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے. اب رزق بند کیا، فیکٹری والوں نے نکال دیا. ہاں فیکٹری سے اللہ سے آتا تھا، اللہ نے فیکٹری میں ڈالا تھا، فیکٹری سے ادھر آتا تھا. پہلے اللہ سے نہیں آتا تھا، فیکٹری سے ہی آتا تھا. پتہ چلا جب نے نکالا نوکری سے. اب شیخ امین کی بات وظیفہ دو جی نکال دیا نوکری سے. ہاں اب پتہ چلے گا. بعض انسان ایسے سمجھتا ہے. پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز دین بہت آسان ہے، اور نبی کریم جو بات کہہ دیں اس کے بعد دوسری کی بات کو سوچنا یہ بہت غلط بات ہے. عالم کے سامنے عالم کی بات کا دیکھا یہ بھی تو عالم یہ بھی. اگر آقا جی نے بات کہہ دی کچھ نہیں سننا، لکیر کا فقیر، ختم. کوئی مذہب نہیں ہے. یہ مذہب وغیرہ وہاں تھوڑا چلتے ہیں جہاں قرآن حدیث سے سمجھ نہ آئے، اس کا مطلب سمجھ نہ آئے، پھر کوئی مذہب دلیل بریلی جو بندی تھوڑا اختیار کرنا پڑتا ہے. وہ بھی کٹر نہ کہے، یہ ظلم ہے. کٹر عاشق رسول، کٹر عاشق خدا، کٹر نہ کہے. کٹر کا لفظ برا ہے. خدا نے کہا دیوبندی بریلی جا کے یہ بنو، یہ تو نہیں آیا. وہ بھی جو اتفاق ہو جائے مسلمانوں کا جس مسئلے میں قرآن کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتفاق انہوں نے کر لیا مسلمانوں نے، اس کا مطلب تقریباً یہ ہوگا، تو اس بات کو ماننا ہے. لیکن ماننے میں بھی احتیاط کرنا کہ انہوں نے احتیاطاً یہ مسئلہ نکالا ہے، اتفاق سے اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن اس بات کو کچا ماننا، پکا نہیں ماننا. کچا ایسے ماننا کہ انہوں نے اتفاق سے کہا ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں ماننا جیسے قرآن حدیث کو ماننا کہ انہوں نے اپنے اتفاق سے یہ کہا ہے. یہ قرآن کا حکم ہوتا، حدیث کا حکم اگر مفہوم بالکل واضح ہوتا تو یہ مذہب کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اب سمجھے نہیں سمجھے؟
تو کچھ میں نے جتنا مجھے سمجھتی اتنی وضاحت کر دی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو یہی جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. آپ یہاں مجھے حیران ہوں گے دیکھ دیکھ کچھ خدا کا رحمت اس پر ہے. ہم ڈونکیوں کو قابو کر لیا. میں نے بڑے بڑے ڈونکی قابو کیے ہیں جی, بڑے بڑے ڈونکی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی فخر نہیں کرتا ہوں. کوئی اپنی طاقت پہ بولتا ہے, کسی کو کسی پہ کسی کی طاقت پہ بولتا ہے. حد سے نکل کے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر خدا کا کسی کی کرم ہو جائے وہ دنیا کی کسی طاقت پر حاوی ہو سکتا ہے. اگر خدا کی طاقت اس کے ساتھ اور نبی کی طاقت اس کے ساتھ, کوئی بھی طاقت ہو بڑی سے بڑی اس پر حاوی ہو سکتا ہے. اس کی جرت نہیں ہو سکتی. وہ جرت کر بھی لے تو اس کو پتہ چل جائے گا. چاہے ابھی وہ کچھ ارادہ اس نے کیا ہے جی, اور وہ ارادے کے بعد انسان کچھ عملی قدم اٹھاتا ہے, وہ اٹھانے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیوں ایسے کیا. اتنا سمجھ لو, اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے. تو آپ کو ایسا رابطہ اور ایسا عہدہ اور ایسی رحمت والا راستہ چھوڑنا چاہیے جس سے آپ کا خدا سے اور نبی سے تعلق پیدا ہو. یہ سمجھانا ہے اور کچھ نہیں سمجھانا. کہ خدا رسول سے بڑا سہارا ہو سکتا ہے اللہ کی طرح. ان اللہ علی کل شیء قدیر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. بادشاہ ہو, وزیر ہو, کوئی نہیں ہو. تو علی کل شیء قدیر, تمہاری زبان سے, تمہارے ہاتھوں سے, تمہاری دعاؤں سے اللہ کو کل شیء قدیر کا فیض جاری کر دے گا. یار اس کے پاس جاؤ, ناممکن چیزیں تو اللہ نے کیا, لیکن اس کو عزت دینی تھی, اس سے کروایا ہے, کیا خدا نے, کروایا اس سے. ہاں تو ایسے سمجھ لیں. اس بات کو میں یہی ختم کرتا ہوں, تو اختلاف کو چھوڑ دیں, آپس میں مسلمان بھائی بھائی. ہاں بس روٹی کپڑا مکان خدا سے بھی مل جاتا ہے, میرا خیال ہے. آپ کا کیا خیال؟ خدا سے نہیں ملتا, انہیں سے ملتا ہے. میں تو ان کو مانتا بھی نہیں, مجھے تو روٹی کپڑا مکان کے بغیر ملا ہوا. اتنے کپڑے ہیں میرے پاس, میں آپ کو کیا بتاؤں. لوگ بھی لاتے ہیں, عورتیں بھی لاتی ہیں. پھر میری بیوی کہتے ہیں بدار, میں کہا ایک دفعہ پہنوں, بیچارے لاتے ہیں. مجھے تو روٹی کپڑا مکان اتنا ملتا. سمجھتے ہیں کہ بھی اگر آپ کہتے ہیں خدا دے سکتا ہے تو پھر آپ ان کے پیچھے نہ جائیں, کیونکہ ان کے پیچھے روٹی کپڑا مکان سے لیں گے, وسائل میں ڈالیں گے تو ان کے اپنے مطالبات بھی ہوتے ہیں, وہ بھی پھر آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, جائز نہ جائز. پھر آپ کو کوئی نوکری کسی طرف یہ لگائیں گے, لیکن آپ کا نقصان ایمان کا بڑا یہ کریں گے. لیکن خدا رسول کی طرف لگیں گے تو میں کہتا ہوں آپ کو دنیا آخرت میں خدا بے نیاز کر دے گا. آپ کو شعر یاد نہیں ہے؟ اے غنی تیرے تمنائی دو جہاں سے بے نیاز ہوں. اگر آپ سمجھ جائیں, اے غنی تیرے تمنائی دو جہاں سے بے نیاز ہوں. آپ خدا کے نبی سے جڑیں, ان سے جڑو گے تو خدا سے جڑ جاؤ گے. قرآن میں خود یہ آیت ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم خدا سے محبت اور تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہو فاتبعونی, تم میری طرف آؤ, میرے سے جڑو, یحببکم اللہ, خدا سے تمہارا رابطہ ہو جائے. تم یہی آپ کو دعوت, کوئی نئی دعوت نہیں ہے, کوئی نیا مشن نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ان سے بڑھ کر تعلیم, ان سے بڑھ کر رحمت, ان سے بڑھ کر کوئی آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے آقا جی. وہ باتیں نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ زمانے کو نہ دیکھیں, لوگوں کو نہ دیکھیں, مفاد کو نہ دیکھیں. یہ دین کیا یعنی قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے, قیامت تک جانتا ہے کیا کریں, اس حساب سے قرآن اتارا ہے, اس حساب کتاب سے علوم سے آقا جی نے یہ باتیں کی ہیں. ایسی باتیں نہیں کہ وہ وقت اور تھا بھی اور تھا, کیا خدا کو پتہ نہیں جیسے لوگ آئیں گے. یہ قرآن حال مستقبل قیامت تک تمہارا قانون ہے, تمہارے لیے ہدایت ہے. اس کا بدلنا سوچنا پہلے اور تھا بھی, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ایسی سوچیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے, ہم آقا جی سے دل سے جڑ جائیں انشاءاللہ. تھوڑی سی دعا مانگتے ہیں, پھر کچھ پڑھ لیں گے نیت اگر پڑھ سکے تو. پہلی دعا مانگنے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آمین
اور پھر بات میں پتہ نہیں کیا بات چل گئی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے چل گئی کہ پیچھے بیٹھے یار کہیں نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم آمین سکھا رہا ہے یہ تو کہیں سنی نہیں تھی اس سے بات بڑھتے بڑھتے دیکھو کہاں چلے گئے. تو صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ہم نے کہا ہے کہ آقا کا دعا کیا اول آخر میں رکھو. ہاں تم ساری دعا میں ان کو رکھتے محبت سے، لیکن یہ حکم نہیں محبت کے تقاضے سے، مسئلے کے لحاظ سے نہیں. کوئی صبح سے بیٹھے اٹھے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی کچھ ہے، کبھی بیٹھے نہیں، بور ہو جائیں گے تو بول دو. جس نے بور ہونا تھا سب سے پہلے ہی جائے ادھر. جو بور نہیں ہو انسان سے ادھر تھک جاتا ہے یا کوئی بیماری ہے یا کچھ مصیبت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، ورزش کرنے کی عادت ہے، جان کو بچانا ہے. ایمان بعد میں بچا لے گا قبر میں جا کے. ہاں پہلے جان تو بچائے یا پہلے ایمان بچائے نہیں یار جان بچائے. ہاں جان لیوا مرضیں پہلے ان سے بچو، ایمان والی مرضیں پھر آگے خود ہی تم کو سمجھ آ جائے گی. ہاں پڑھے لکھے ان سے ایسی باتیں کرنی چاہیے نا. سونی بڑے کچھ اس قسم کے لوگ ہیں. ہمارا اسلام جیسی چیز نہیں، ہمارے آقا جیسی تربیت کی دنیا میں نہیں کر سکتا. غیرت شرم پاکستان میں کتنی بھی ہے، اس کے باوجود جو باتیں ہیں آپ کو یورپین ملکوں میں نہیں ملیں گی. حرامی اولاد حلالی اولاد سب چلتا ہے. یہاں شک پڑ جائے قتل کر دیتے. بھائی پھر بھی شکر کرو کہ اسلام کی پھر بھی برکتیں ہم میں موجود ہیں. خدا کرے ہم پکے ہو جائیں. اس سے تو انسان نہ ہی پیدا ہو تو اچھا. ایسی ان کی تخلیق ہے جیسے ان کی حالات ہی ایسے. بہن کا دوست ہے ماں کا دوست ایسے ہوتا ہے، ان کے پاس ہوتا ہے. اب کیا میں آپ کو سناؤں. کہتے ترقی یافتہ قوم ہے، ترقی یافتہ قوم. ہم کو ایسی ترقی نہیں چاہیے بھائی. آئیے پلیز سوری بس مجھے آگے نہ جانے دیں، مجھے اسٹاپ کریں. کہیں جذباتی نہ ہو جاؤ پھر کچھ اور شروع کر. چل بھائی کہہ دو نا کوئی بیچارہ. یہ خدا لاتا ہے، ایسے بیٹھنے والے نہیں، آنے والے نہیں. یہ کچھ آ جاتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ کھچائے آ جاتے ہیں. چل ہم بھی جا کے دیکھیں یار بڑا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہے وہ بھی ایسے دیکھتا ہے ادھر سے صرف چوک وہ دیکھتے وہ دیکھ لیں کیا دیکھ تمہیں. اور بعض کہتے ہیں دیکھیں کوئی کیا بات ہے. دیکھو نا سب سمجھتا ہوں. ہاں نظریں بتاتی ہے نا ان کی کیسے دیکھتے ہیں. یہ دیکھو کیسے دیکھ رہا، کوئی محبت سے دیکھ رہا ہے، کوئی حیران کنی سے دیکھ رہا ہے. ہاں بعض محبت سے دیکھتے ہیں، بعض حیران ہو کے دیکھتے ہیں. یار یہ بھی پیر اچھا یہ اس کا کیا پیری کا کیا مقصد ہے. پتہ چلے گا نا جب اٹھیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پیئیں بات چیت چلے گی. ایسے تو پتہ نہیں چل سکتا، اندازے غلط ہو سکتے ہیں. اب میرا اندازہ جیسے میں آپ کا نہیں لگا سکتا، لیکن ڈاکٹر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے مریض کا یا تجربے کار. تم میرا اتنا نہیں لگا سکتے. نوجوان میں بوڑھا ہوں، بڑا فرق ہے. چلے جی پھر ان باتوں سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تمہارے ساتھ میں نپٹ سکتا ہوں. سمجھ جاؤ بس. خدا کی قسم اللہ نپٹ سکتا ہوں، ایسا نپٹ سکتا ہوں، ایسا سبق دے سکتا ہوں کہ مرتے دم تک نہیں بولو. مجھے پتہ ہے نا اپنا کہ میں خود چلتا یا میں چلایا گیا ہوں. میں اپنے کنٹرول میں کسی کے کنٹرول سے چلتا ہوں. مجھے پتہ ہے نا، اس لیے اتنی پھوتی ماری ہے. ایسی جگہ پھوتی نہیں مارنی چاہیے. اگر پھوتی مارے تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. دیکھ لو اچھی طرح مجھے، پھر میری شکل تم کو خواب میں بھی انشاءاللہ نظر آتی ہے. ہاں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.